مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اللہ اپنی لاریب کتاب میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی، میرا رسول، میرا پیغمبر میری ربوبیت اور الوہیت کی دلیل بن کر آیا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کو بھی معجزات عطا کیے۔ جو نبی دنیا سے جاتا گیا ان کا معجزہ بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ ہر نبی کے معجزات ان کے دور تک ختم ہوتے چلے گئے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فقط معجزہ نہیں دیا بلکہ مجسم معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور سارے نبیوں کے معجزات ختم۔ قیامت کی صبح تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے چند معجزات ایسے ہیں جو قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے۔ قرآن کریم کا معجزہ، یہ کتاب قیامت تک پڑھی جائے گی اور پڑھنے والے بھی باقی رہیں گے۔ اور دوسرا معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، وہ ایک احمد نام ہے اور ایک محمد نام ہے۔ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذاتی نام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ آقا کی امامت، آقا کی دیانت، آقا کی شرافت، آقا کی صداقت، آقا کی لیاقت، آقا کی طہارت اور آقا کی شجاعت، آقا کی بہادری کے اندر عزت و عظمت میں بلندیاں، رفعت بلندیاں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم نام ہیں کہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے ذاتی نام تو احمد اور محمد ہیں، صفاتی نام 400 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور سب تفسیر روح المعانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام 500 ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ آقا کے صفاتی نام 1000 ہیں، بعض نے فرمایا کہ 99 ہیں۔ قصہ مختصر، آقا کے جو نام ہیں اتنے عظیم نام ہیں، اتنے خوبصورت نام ہیں کہ آقا کے یہ عظیم نام اس دنیا کے اندر ایسی چمک پیدا کرتے ہیں کہ یہ نام دنیا کے اندر جس نے بھی رکھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے اولاد دی تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ اس عظیم نام کی برکت سے اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرماتے، اسے بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے محمد اور احمد، ایسا عظیم نام ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آقا کا یہ نام 1000 سال پہلے رکھا گیا، بعض فرماتے ہیں آقا کا یہ محمد اور احمد نام 2000 سال پہلے رکھا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا کے یہ دو عظیم نام 9 لاکھ سال پہلے جو ہے اس کا نام رکھا گیا۔ کتنا عظیم نام ہے اور کتنی عظیم یہ شخصیت ہے کہ آقا ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے تو یہ نام عرش پر، یہ نام فرش پر، یہ نام صحراؤں میں، یہ نام دریاؤں میں، یہ نام ہواؤں میں، یہ نام پہاڑوں میں، حتیٰ کہ عرش پر بھی فرش پر بھی گونجتا رہا اور قیامت تک یہ گونجتے رہیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، توجہ، محمد اور احمد کیا عظیم نام ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے یہ کیسے عظیم نام ہیں، کب سے چلے آ رہے ہیں؟ تو آقا نے جواب دیا کہ میں نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے سوال کیا کہ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا میری عمر کا مجھے تو پتہ نہیں ہے، ہاں مجھے اتنا پتہ ہے محمد نام میں اسے آسمان کے چوتھے آسمان کی بلندی پر
میں یہ نام 72,000 سال تک مسلسل دیکھتا رہا، اور یہ نام ہر 70,000 سال کے بعد چوتھے آسمان پر طلوع ہوتا تھا۔ میں یہ نام دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جو ستارہ محمد نامی ستارہ تو نے ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتے دیکھا اور 72,000 سال تک تو دیکھتا رہا، قسم ہے مجھے اس رب کی کبریائی کی، وہ محمد نام کا ستارہ میں ہی تھا کہ میں آیا نہیں تھا، نام پہلے میرا اس دنیا میں آ چکا تھا۔ گویا کہ آقا دنیا میں نہیں آئے، 5 ارب 40 کروڑ سال پہلے میرے نبی کا نام عرش پر بھی گونجتا رہا، فرش پر بھی گونجتا رہا۔ کیا یہ عظیم نام ہے؟ اور پھر تاریخ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے ممنوع درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے، جنت سے نکالے گئے، حضرت حوا کو بھی زمین پہ اتار دیا گیا، حضرت آدم بھی روتے رہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سینکڑوں سال روتے رہے، بالآخر ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے اس آخری نبی جو اس دنیا میں آنے والا ہے اس محمد کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم میں نے تو اس نبی کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں، تو نے اس نام کو کہاں دیکھ لیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے تو رسول بھیجا ہی نہیں ہے، میں نے تو وہ پیغمبر بھیجا ہی نہیں ہے، یہ نام تو نے کہاں سے دیکھ لیا؟ حضرت آدم نے جواب دیا کہ اے اللہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تو میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، میں نے عرش کے پاؤں کے نیچے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مبارک کلمہ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے، ایک ایسا رسول آنے والا ہے، ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جو فقط دنیا میں پیغمبر بن کے نہیں، پیغمبروں کا پیغمبر بن کے آئے گا، جو نبیوں کا نبی بن کے آئے گا، جو رسولوں کا رسول بن کے آئے گا، جو اماموں کا امام بن کے آئے گا، جو بشروں کا بشر بن کے آئے گا، وہ نبی آنے والا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی۔ اس منظر کو کسی نے کیا خوب اس منظر کشی کی ہے، اس منظر کی کسی نے کیا خوب کہا کہ کلام اللہ لکھا دیکھا جہاں دیکھا، کلام اللہ لکھا دیکھا جہاں دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ گواہی دی ہے کہ نبی آنے والا ہے، رسول آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم قد صدقت، تو نے سچ کہا، میں اس آخری نبی کی برکت سے، آمد کی برکت سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیرے لیے جنت میں داخلے کا اعلان کرتا۔ یہ ایسا عظیم نبی ملا، ایسا عظیم رسول ہمیں ملا، ایسا عظیم پیغمبر مجھے اور آپ کو ملا، ایسا رسول ملا کہ لفظ اللہ کے حرف بھی 4 ہیں، لفظ محمد کے حرف بھی سارے بولو۔ اللہ نے اپنے نام اور اپنے نبی کے نام کے ساتھ بڑی مماثلت قائم کر دی ہے کہ لفظ اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد پہ بھی کوئی، بولو، لفظ اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ پہ بھی تشدید ہے، لفظ محمد پہ بھی تشدید ہے۔ جب ہم لفظ اللہ بولتے ہیں تو ہونٹ آپس سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اللہ کی پہلی لام یہ خالق اور مخلوق میں دوری کا فیصلہ بتاتی ہے، فاصلہ بتاتی ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے لفظ محمد کہتے ہیں، یہ 2 ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی میم جو ہے یہ اپنے رب سے محبت میں ملا دیتی ہے، ایک لام اپنے رب سے جدا کر دیتی ہے، لفظ محمد کی میم یہ رب کی محبت میں ملا دیتی ہے۔ پھر تاریخ نے یہ بھی بتا دیا کہ کائنات کے اندر، اس روئے زمین میں، اس اللہ کی دھرتی پر جس عظیم شخص نے، جس رب ذوالجلال والاکرام کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے، اسے احمد کہا جاتا ہے، اور جس ذات باری تعالی نے دنیا کے اندر رہنے والی جس شخصیت کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے، اسے دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔
بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن بھی جب حشر کا میدان قائم ہوگا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں ڈالیں گے، روئیں گے، شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے۔ تو جب اللہ سے دعا مانگیں گے اس وقت آقا احمد ہوں گے، اور جب شفاعت ہو جائے گی اس کے بعد اور آپ کی امت جب آپ کو جو ہے وہ خوشخبری سنائے گی، آپ کو سلوٹ پیش کرے گی، آپ کو مبارکباد دے گی، تو پھر اس وقت محمد الرسول اللہ بن جائیں گے۔ شفاعت کریں گے تو احمد ہیں، شفاعت کے بعد محمد بن جائیں گے۔ پھر تاریخ نے بتایا کہ لفظ اللہ کے بھی حرف 4، لفظ محمد کے حرف بھی 4 ہیں۔ لفظ اللہ کے حرف بھی 4، لفظ بولو یار، لفظ محمد کے حرف بھی، کلمے کے حرف بھی۔ آپ نے بولنا ہے، آپ نے جواب میں 4 کہنا ہے۔ لفظ اللہ کے حرف کتنے؟ محمد کے حرف کتنے؟ کلمے کے حرف کتنے؟ جہاد کے حرف کتنے؟ زکوٰۃ کے حرف کتنے؟ نماز کے حرف کتنے؟ کلمے کے حرف کتنے؟ اولو العزم پیغمبر کتنے؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ اولو العزم ملائکہ جو 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ کتنے ہیں؟ مادہ احمد سے بنے ہوئے 4 نام، احمد، محمود، محمد اور احمد، یہ کتنے ہیں؟ جنت کے دریا بھی 4، جنت کی نہریں بھی 4، جنت کی سرائیں بھی 4، موسم بھی 4، اور سمتیں بھی 4، طریقت کے سلسلے بھی 4، امام بھی 4 ہیں، اور خلیفہ حق 4 یار بھی 4 ہیں۔ کیا اللہ نے اس میں مماثلت رکھی ہے؟ کیا عظیم نام ہے؟ پھر تاریخ نے بتایا کہ آدم کی میم میں محمد کی میم ہے۔ آدم کی میم میں، بولو، اس میں محمد میں بیان کر رہا ہوں، یہ جمعہ نہ سمجھو، آپ تاریخ سمجھو اور عمل کی نیت سے بیٹھا کرو۔ میں تاریخ اس میں محمد پہ بیان کر رہا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہم عاشق کے رسول بنتے ہیں، جلسے اور جلوس نکالتے ہیں، اور جناب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا پتہ نہیں ہے ہمیں، تو سبحان اللہ ہی نہیں ہم نہیں کہتے، سبحان اللہ بلند آواز سے کہو۔ آدم کی میم میں، بولو، آدم کی میم میں محمد کی میم، آدم کی میم میں، ابراہیم کی میم میں محمد کی میم، اسماعیل کی میم میں محمد کی میم، سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی میم میں محمد کی میم، خود محمد کی میم میں محمد کی میم ہے۔ حضرت نوح کی ہاں میں محمد کی ہاں ہے، حضرت اسحاق کی ہاں میں محمد کی ہاں ہے، حضرت یحییٰ کی ہاں میں محمد کی ہاں ہے، اور خود محمد کی ہاں میں محمد کی ہاں ہے۔ آدم کی دال میں محمد کی دال ہے، ہود کی دال میں محمد کی دال ہے، اور ادریس علیہ السلام کے نام کے اندر جو دال ہے اس میں محمد کی دال ہے، خود محمد کی دال میں محمد کی دال ہے۔ ایسا نبی ملا، ایسا رسول ملا، ایسا پیغمبر ملا کہ عرش پہ بھی محمد کا نام، فرش پہ بھی محمد کا نام، سمندروں پہ بھی محمد کا نام، دریاؤں میں بھی محمد کا نام، نہروں پہ بھی محمد کا نام، چرند پہ بھی محمد کا نام، پرندوں کی زبان پر بھی محمد کا نام، پہاڑوں پہ بھی محمد کا نام، زمین پر بھی محمد کا نام، نبیوں کی زبانوں پر بھی نبیوں کا نام، اور جناب فرشتوں کی مخلوق پہ بھی، ان کی زمانوں پہ بھی محمد کا نام ہے۔ کائنات کے چپے چپے میں محمد کا نام ہے، کائنات کے ہر علاقے میں محمد کا نام ہے، ہر شخصیت کی زبان پر، ہر مرد کی زبان پر، ہر عورت کی زبان پر، ہر بچے کی زبان پر محمد کا نام ہے۔ ایسا محمد کہ آقا کا آنا تھا، دنیا میں ظلم کا ختم ہو جانا تھا، آقا کا دنیا میں آنا تھا، دنیا کو روشن ہو جانا تھا، آقا کا دنیا میں آنا تھا، بچوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانا تھا، آقا کا دنیا میں آنا تھا، پوری کائنات میں ان مسجدوں کو آباد کرنا تھا۔ مقصد ولادت، نبی کے آنے کا مقصد، نبی کی ولادت کا مقصد۔ پھر تاریخ بھی دیکھو، میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، تاریخ نے بتایا۔ کون سی تاریخ؟ یہ مرنے والی گو آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، مرنے والی گوہ نے انگلش میں جواب نہیں دیا، فارسی میں جواب نہیں دیا، پنجابی میں جواب نہیں دیا،
اردو میں جواب نہیں دیا، فَأَجَابَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ مُبِينٍ، عربی زبان میں اپنی زبان سے مر کر یہ جواب دیا، انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبی۔ ہمارا نبی تو ایسا نبی بن کر آیا ہے، ہمارا رسول تو ایسا رسول بن کر آیا ہے۔ آج ہم داڑھی مڈا کر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا۔ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات والا دن ہے، اور وہ نبی کی ولادت کو سمجھ کر جو ہے جھنڈیاں لگا کر نبی رسول آیا، پیغمبر آیا۔ حضرت ام ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ تھی، توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ، وہ کہنے لگی اے بی بی آمنہ، دنیا میں آقا تشریف لائے ہیں، کیا غسل کر کے اس عظیم ہستی کو پاک نہ کر دے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کیا کہا؟ بڑی نکتے کی بات کر رہا۔ ام ایمن داعیہ نے کیا کہا؟ اے آمنہ، نبیوں کا نبی، پیغمبروں کا پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے، کیا غسل کر کے اسے پاک نہ کر دے؟ غیب سے آواز آئی، اے آمنہ تو اسے غسل کر کے کیا پاک کرے گی؟ یہ تو خود پوری امت کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو خود پوری امت کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے، تو اسے پاک کرے گی؟ جو اسے دیکھتا جائے گا وہ محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا چلا جائے گا، جو اسے دیکھتا چلا جائے گا وہ قرآن کی عظمت کو پہچانتا چلا جائے گا، جو اس کا چہرہ دیکھتا جائے گا وہ رب کی ربوبیت کو پہچانے گا، جو اس عظیم ہستی کی مجلس میں بیٹھ جائے گا وہ محمد کا صحابی بنتا چلا جائے گا۔ کیا عظیم نبی بن کے آیا ہے، کیا عظیم رسول بن کر آیا ہے۔ تاریخ تو اٹھا کر دیکھا کرو میرے بھائیو، عاشق رسول، عاشق رسول، عاشق رسول، نمازیں پڑھتے نہیں، عاشق رسول کا نعرہ لگایا ہوا، شرک کر رہے ہیں، عاشق رسول ہے، بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، عاشق رسول ہے۔ صحابہ کے حالاتوں پڑھ کر دیکھو، میرے نبی کی وفات پر جھنڈیاں لگائی تھی انہوں نے، میرے نبی کی وفات پر انہوں نے جلوس نکالے تھے۔ خدا را یہ شریعت کی بات ہے، یہ حق بات، پک بات ہے، مانو تب بھی سچی، نہیں مانو گے تب بھی سچی ہے۔ میرے نبی نے اپنی امت کو بدعت کا سبق نہیں دیا، شریعت کا سبق دیا ہے۔ جو بدعت کو چھوڑ کر شریعت کے احکامات پر عمل کرے گا، میرے نبی نے فرمایا وہ میرا غلام ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جاؤں۔ میرے بھائیوں، اس عظیم نبی کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اس عظیم نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ میں اگر بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا کیا یہ میرے نبی کی سنت ہے؟ بولو۔ میں کھڑے ہو کے کھاؤں گا کیا یہ میرے نبی کی سنت ہے؟ میں ٹیک لگا کے کھانا کھاؤں گا یہ میرے نبی کی سنت ہے؟ میں جھوٹ بولوں گا میرے نبی نے یہی سبق دیا؟ بتاؤ، میں دونوں آدمیوں کے درمیان لڑائی کرواؤں گا، بدتمیزی کے ساتھ پیش آؤں گا، ہر وقت وہ سڑی ہوئی بات کروں گا جو لوگوں کو تنگی ہو، لوگ پریشان ہوں، کیا ایسے دنیا کے اندر عاشق رسول؟ نہیں میرے بھائیوں، عشق رسول اور عاشق رسول، صحابہ کے واقعات پڑھ کر دیکھو، خدا کی قسم، حضرت سفینہ یوں پہاڑوں میں جا رہے ہیں، یوں مدینہ کی گلیوں سے نکل کر جا رہے ہیں، جنگل کے شیر آگے راستہ روک رہے ہیں، حضرت سفینہ کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بتاؤ، جنگل کا شیر ہے، ہمارے سامنے آ جائے تو وہیں پیشاب نکل جائے گا۔ تو جنگل کے شیر ہیں، ایک نہیں کئی شیر ہیں، راستہ روکا ہوا ہے۔ حضرت سفینہ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں محمد کا غلام۔ اپنا نام نہیں بتایا کہ میرا نام سفینہ، تعارف کروایا جا رہا ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نبی پاسم کو ابھی شکایت لگاتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ شیر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گیا، بھاگا ہوا آیا، اس صحابی کے سامنے یوں بیٹھ گیا اور دم ہلا کر کہہ رہا ہے کہ سفینہ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ بلند آواز سے کہو گے تو میں اگلی بات کروں، میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت سفینہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں مجھے کھا نہ جائے، یہ کیسے اشارہ کر رہا ہے؟ حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں یوں ڈرتے ڈرتے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا تو اٹھا اور چلتے چلتے مسجد نبوی کے اس دروازے پر جا کر اس نے چھوڑ دیا جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کے سامنے دین کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت سفینہ حیران ہو گئے کہ اس نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں ہے، چھوڑ کر واپس جنگل کی طرف جا رہے۔ تو اندر آئے، فرمایا یا رسول اللہ فدا کبھی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ سارے صحابہ حیران کہ اسے کیا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ جناب اپنی بات کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا سفینہ کیا بات ہو گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ میں یوں جا رہا تھا آگے تو جنگل کے شیروں نے مجھے راستہ روک دیا میرا،
تو میں نے انہیں اتنی بات کہی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں محمد کا غلام ہوں۔ اس نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں ہے اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر مجھے دروازے پر چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا۔ اور یا رسول اللہ اس نے دم بھی ہلائی، تو دم ہلانے کا مقصد میں نہیں سمجھ سکا۔ آقا یا آپ جانتے ہو یا پھر رب جانتا ہے کہ اس شیر نے اپنی دم کیوں ہلائی تھی۔ آقا نے فرمایا اجلس کا، وہی بیٹھ جاؤ۔ سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب جنگل کے شیر کو اس نے یہ کہا تھا کہ میں محمد کا غلام ہوں، اس نے اپنی دم ہلا کر حضرت سفینہ کو یہ پیغام دے دیا کہ اے سفینہ، اگر تو محمد کا غلام ہے تو ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ آپ نے آقا کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ محمد کے غلام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ آپ نے نبی کی بات کو مانا، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ جس نے دنیا کے اندر میرے نبی کی سیرت پہ عمل کیا، خدا کی قسم جنگل کے درندوں نے بھی انہیں سلام پیش کیا ہے۔ آج تو ہماری اولاد اپنی نہیں مانتی، بڑے پریشان مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ جناب میرا بیٹا نافرمان، میرا بیٹا نافرمان ہے۔ کیوں نافرمان ہے؟ اپنے گریبان پہ جھانکو، اپنے گریبان پہ جھانکو، اولاد کیوں نافرمان ہو رہی ہے؟ محمد کی سیرت پہ عمل کرو، اولاد خود بخود فرما بردار بن جائے گی۔ میں شرک کروں گا، میں بدعت کا ارتکاب کروں گا، میں منافقت کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں گا، اولاد فرما بردار بنے گی۔ خود VCR دیکھوں گا، اولاد جو ہے وہ فرما بردار بنے گی۔ 5 وقت کی نمازیں اولاد کے سامنے چھوڑتا ہوں، اولاد فرما بردار بنے گی۔ بلال حبشی کی طرح نبی پاک کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا، خدا کی قسم پھر اللہ اپنی بھی غلامی عطا کریں گے، محمد اپنی بھی غلامی عطا کریں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی آ گئے، دنیا میں تشریف لائے، لانے کا مقصد امت کو بتانا مقصود تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، ساری دنیا کے سورج اگر چمکے ہیں، طلوع ہوئے ہیں، غروب ہونے کے لیے طلوع ہیں، میرے نبی کی نبوت کا وہ چمکتا دمکتا سورج خدا کی قسم قیامت کے صبح تک طلوع ہوگا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نبی کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اس نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، رب ہمارا بن جائے گا، میرا نبی بھی ہمارا بن جائے گا، رب کی محبت مجھے اور آپ کو مل جائے گی، محمد کی محبت بھی مجھے اور آپ کو مل جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔